اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک نظم کا نام ہے ہماری تاریخ۔ تو یہ نظم جو ہے یہ لکھی ہے جان نثار اختر صاحب نے۔ تو ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے اور میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، آپ اس کو یاد کریں گے اور پھر اچھی طرح سے اس نظم کے سوالات بھی کریں گے اور آپ یاد رکھیں گے۔ بالکل آپ غور سے سننا۔ نظم جو ہے یہ ہماری تاریخ، اس نظم میں شاعر نے آپس میں محبت، نامساوات اور اہنسا کے اصولوں کو اپنانے کی بات کی ہے۔ اس نظم میں شاعر اپنے ملک کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ شاعر پچھلی تاریخ یاد کر کے خوشی سے جھوم رہا ہے، کیونکہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر تہوار مناتے تھے۔ عید ہو یا ہولی، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور سب کے چہروں پر خوشی ہوتی تھی۔ یہ ملک جب غلام ہوا تو انگریزوں نے ہمارے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے۔ شاعر اس ملک کی تاریخ پھر سے لکھنا چاہتا ہے، وہ تاریخ جس میں پیار، محبت اور بھائی چارہ ہو۔ شاعر وہ تاریخ چاہتا ہے جس میں ہر طرف امن اور سکون ہو اور لوگ پھر اس طرح تہوار منائیں جس طرح پہلے مناتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج ہم آزاد ہیں اور ہمارا ذہن بھی آزاد ہے، جو کبھی فرنگی کا غلام تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں سب مذہب کے لوگ ایسے ہیں جیسے سب ایک ہوں، ایک جیسے لوگ ہیں۔ تو چلو بچوں، آج ہم یہ تھوڑا میں نے نظم کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب ہم نظم پڑھیں گے تو ہماری نظم کیا کہتی ہے۔ تو نظم ہے: کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی گھر ہو جہاں دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی، یعنی عید کا سما آتا تھا، جب عید کا دن آتا تھا تو اجالے ہوتے تھے ہمارے دلوں میں تمام، وہ چاہے کوئی بھی ہو، صرف مسلمان ہی نہیں، یہاں کے جو بھی جس مذہب کا بھی کوئی ہو، وہ عید والے دن خوشی مناتا تھا۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، جب ہولی ہوتی تو پھر بھی ہر ایک کے دل میں خوشی ہوتی تھی۔ چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا، یعنی چہرے چہرے پہ دمک ہو گیا، چمک ہوتی تھی، اٹھتے تھے لالے کیا کیا۔ لالا کہتے ہیں ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لالا۔ تو یعنی یہ کہتا ہے کہ ایسے چہرے ہو جاتے تھے، چمک جاتے تھے جیسے ایک پھول کی طرح۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا۔ تہمت ہو گیا الزام، یعنی اجنبی ہاتھوں، یعنی جس کو نہ جان اجنبی ہوا جسے کوئی نہ جانتا ہو اسے اجنبی کہتے ہیں، جیسے ہم جانتا نہ ہو اسے اجنبی کہتے ہیں، کوئی غیر۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، ان کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا، یعنی تہمت ہو گیا الزام، یعنی جو انہوں نے تاریخ لکھی تھی وہ ایک سوچی سمجھی تہمت تھی، الزام لگایا گیا تھا۔ اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا۔ یعنی وہ لوگ جو تھے وہ چالاک تھے، ان کی سیاست تھی اور کچھ نہیں تھا، انہوں نے پیار کو نفرت میں بدل دیا تھا۔ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دل جوئی و دلداری کی۔ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دل جوئی
و دلداری کی، یعنی وطن کو شاعر کہتا ہے کہ وطن ہم تیری تاریخ پھر سے لکھیں گے. تیری تاریخ جو ہے وہ دلجوئی کا مطلب ہے تسلی، تسکین، شفیع کی باتیں، تسلی کی باتیں. تو دلداری ہو گیا دل رکھنا، محبت سے پیش آنا، کہ ہم تیری تاریخ پھر لکھیں گے، آپ رکھو، تسلی رکھو. تیری تاریخ محبت کی، وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی، رواداری کی. یعنی تیری تاریخ جو ہے وہ محبت کی ہے، وفا کی ہے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ محبت ہے، وفا ہے اس تاریخ میں. یہ تاریخ اخوت کی، رواداری کی. اخوت ہو گیا بھائی چارہ، یعنی ہم یہاں کا جو بھائی چارہ ہے یہ مٹنے نہیں دیں گے، ہم پھر سے تیری تاریخ لکھیں گے، یہ شاعر کہتا ہے. تو بچوں آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی بار پھر سے اس کا دوسرا حصہ لے کے میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور آپ یاد کریں گے. تو شکریہ.